کہ یہ سارے سامان لیکن اتنا بڑا نہیں، اتنا زیادہ نہیں کہ جتنا کہ تم اس کو سمجھ رہے ہو. یہ اگر بڑا بھی ہے تو اس کے بڑے ہونے اور زیادہ ہونے کی ایک حد ہے، ایک کیپیسٹی ہے. آخرت کے مقابلے میں اور فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی. تو آدمی جو خدا خوفی کی زندگی بسر کرتا ہے، پرہیزگاری اور عفت والی زندگی اور شریفانہ زندگی بسر کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے اوپر اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا جتنا کہ کھجور کے اندر دھاگا ہوتا ہے. کھجور کی گٹھلی، اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے اور بہت مختصر سا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ کسی کے اوپر قیامت کے دن اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے کیے ہوئے کا اجر دیں گے اور اس کی برائی کا اس کو عذاب ہوگا، سزا ہوگی. تو فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. اے ہمارے پیغمبر انہیں کہہ دیں کہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت مختصر سا ہے، اور اگر یہ بڑا بھی ہو، زیادہ بھی ہو، تو انسانی زندگی تو ضرور مختصر ہے. انسانی زندگی تو ضرور مختصر ہے. یہ نہیں کہ انسان اس کو بڑا سمجھ کر یہ سمجھ رہا ہو کہ میری زندگی بھی اتنی بڑی ہے جتنا کہ یہ زمین و آسمان یا دنیا کی نعمت ہے. ہرگز نہیں. انسان کی اول تو زندگی اتنی ہے نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اتنی بڑی ہے تو اسے یہ شیطان نے سمجھا دیا، اسے دھوکہ لگ گیا کہ میری زندگی اتنی بڑی ہے. اور بھی اس کی نادانی ہے، جبکہ دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے چھوٹے بھی جا رہے ہیں، میرے ہم عمر بھی جا رہے ہیں، اور مجھ سے بڑے تو جا ہی رہے ہیں. بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمر رسیدہ ہیں، بس عمر کے آخری حصے کو چھو رہے ہیں لیکن زندہ ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن پر ابھی جوانی ہی آئی ہے، ابھی انہوں نے دنیا کی عیش اور عشرت اور دنیا کی نعمتوں سے پوری طرح فائدہ ہی نہیں اٹھایا. یہ موت ان کو دبوچ لیتی ہے اور گھیر لیتی ہے اور ان کا خاتمہ کر دیتی ہے، نام اور نشان مٹا دیتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. اللہ پاک فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل. دنیا متاع کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے متاع کی بات، ایک لغت دان تھے اور محدث بھی تھے، انہوں نے چاہا کہ میں اس لفظ متاع کے معنی تلاش کروں کہ حقیقت میں اس کے معنی کیا ہیں. حقیقت میں اس کے معنی کیا ہیں. تو وہ دیہات کی طرف چلے. دیہاتوں میں صحیح بولی بولی جاتی، مکس نہیں ہوتی. شہروں میں مکس ہو جاتی ہے، وہاں خالص ہوتی ہے. تو وہ پہنچے ایک جگہ پر، تو ایک بچہ تھا،
جب اس کی ماں آئی تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگا یا اماں جاء القطمیر واخذ المتاع وترك الجبال۔ اب وہ محدث کہتے ہیں کہ اس بچے سے مجھے 3 لغتیں حاصل ہوئیں۔ جاء القطمیر، قطمیر کہتے ہیں چت کبرے کتے کو، ویسے کتے کو کتا ہی کہتے۔ میں آپ کو سناؤں کہ ہم وہاں پر عمرے پر گئے تو وہاں پر جوتے بک رہے تھے، جوتا ہمارا وہاں سے اٹھ گیا حرم سے، ہم نے کہا جوتا لے لے، چپل لے لے، تو تلاش کر رہے تھے، میں نے کہا میرا 40 نمبر ہے۔ اب وہ ایک مل گیا اور ایک نہ ملا۔ اب میں اسے عربی میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں کہ بھائی اس کا ایک پیر ہے یہاں اس ڈھیر میں اور دوسرا نہیں ہے۔ تو میں نے اسے، وہ کہنے لگی کیوں کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ ایک تم نے، میں نے کہا کہ حذا ثانی یعنی دوسرا جوتا، تو وہ ہنس کے کہنے لگی زوجہ، یعنی میں نے تو اپنی لغت سے، اردو سے عربی بنائی اس کی، اور اصل عربی اس کی کوئی نہیں، تو مجھے اس سے یہ لغت حاصل ہوئی۔ تو اس نے آج تک مجھے یاد ہے زوجہ یعنی دوسرا پیر جیسے کہتے ہیں، تو اس نے صحیح لغت بولا۔ اب وہ پیر کیا جانتی، تو عربی کا اس نے صحیح۔ تو وہ محدث کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو بچے نے کہا جاء القطمیر، حالانکہ کتے کو کلب کہتے ہیں، چھوٹے کاف سے کلب کہتے ہیں، اور بڑے قاف سے قلب جو ہوتا ہے وہ دل کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز میں قلب کو کلب پڑھ دیا، نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے دھیانی، اکثر بے دھیانی سے لوگ قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں، تمیز نہیں کرتے حروف کی ادائیگی میں، تو اگر قلب کہہ دیا، پڑھ دیا اس نے، تو فی قلوبہم پڑھ دیا تو نماز باطل، اپنی بھی گئی دوسروں کی بھی گئی۔ اور اگر اس نے قلب پڑھا تو صحیح پڑھا، ادائیگی صحیح کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو قلب بھی کہتے تھے کتے کو، اب چت کبرا ہو یا 2 رنگا ہو یا 1 رنگا ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بھائی کتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اپنی ماں سے اے ماں چت کبرا کتا آیا تھا، جاء القطمیر اخذ المتاع، اس نے صافی لے گیا، جو برتن صاف کرنے کا کپڑا ہوتا ہے نا، خراب سا ہوتا ہے، میلا سا ہوتا ہے، ویسے بھی آدمی ان کپڑوں کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے جو فالتو ہوتے ہیں۔ تو اخذ المتاع، تو اس نے کہا کہ وہ ردی کپڑا، وہ جو صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے قیمت ہوتا ہے، وہ کتا لے گیا۔ اخذ المتاع، تو متاع کہتے ہیں ساز و سامان کو، تو وہاں اس نے متاع کہہ کے کہا کہ بے حقیقت چیز، اس سے تشبیہ، متاع یعنی بے حقیقت چیز، وترک الجبال، حالانکہ چڑھنا سعادہ ہوتا ہے، جی سعادہ چڑھ گیا، اوپر چڑھ، تو ترک الجبال، اور کتا جو ہے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے 3 لغتیں اس بچے سے حاصل ہوئیں۔ اس طریقے سے لوگ علم حاصل کرتے تھے پہلے، اب علم کی تلاش ہی نہیں رہی، اور اگر کسی نے علم سیکھ لیا تو پھر دوبارہ کتاب ہی نہیں کھولی، کہتے اب ہم تو جبریل علیہ السلام ہو گئے، بس ضرورت کیا ہے، نہ پڑھنے کی، نہ لکھنے کی، نہ سننے کی، سارا دن ایسا گیا، ساری رات ایسی گئی، صبح ہوئی شام ہوئی اور عمر یوں ہی تمام ہوئی۔ تو فرمایا کہ اخذ المتاع، تو اس نے وہ ردی کپڑا لے گیا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اللہ پاک قرآن پاک کے متعلق جو فرماتے ہیں، قرآن پاک میں دنیا کے متعلق جو فرماتے ہیں کہ قل متاع الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، تو دنیا کا کیا جو بھی ساز و سامان ہے دنیا میں،
اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ردی کپڑے کی سی ہے، بلکہ اس کی بھی کوئی حقیقت ہوگی اللہ تعالیٰ کی نزدیک، اس سے بھی اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، لیکن دنیا کے ساز و سامان کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت اور وقت نہیں، کوئی اہمیت، لیکن ہم ہیں کہ دنیا ہی کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا ہی کے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، کبھی دین کی کام کو ہم نے اہمیت ہی نہ دی، اور جب ہم ہی دین کو اہمیت نہیں دیں گے تو بتائیے پھر کون آدمی ہے جو دین کو اہمیت دے گا؟ غیر مسلم تو دینے سے رہے، غیر مسلم دینے سے رہے، غیر قومیں دینے سے رہی، تو اگر اپنے ہی لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں اور دم بھرتے ہیں اللہ کی محبت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، تو وہ نہ دیں گے تو پھر اور کون دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قریب، کتنا بھی ہو تھوڑا ہے، عمر کتنی بھی ہے تھوڑی ہے، آدمی کا جی چاہتا ہے کہ رہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی عمر مقرر کر دی ہے کہ اس سے زیادہ یہ رہ نہیں سکتا، اس سے زیادہ یہ رہ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے کہ اتنی عمر اس کو ملے گی۔ اسی طرح دنیا کی، پوری دنیا کی، بلکہ اس پوری کائنات کی عمر بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی علامات تو ہمیں بتائیں کہ جب یہ ہوگا اس وقت یہ ساری کائنات اور اس زمین و آسمان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ختم ہو جائے گی، پوری کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ختم، کوئی شے نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، یہ زیادہ بھی ہے تو تم زیادہ سمجھتے ہو، لیکن یہ زیادہ نہیں، یہ زیادہ نہیں، محدود ہے، اللہ نے ہمارا رزق بھی متعین کر دیا، اتنا کھائے گا، اتنا رہے گا، اتنا پیے گا، اس سے زیادہ نہیں پیے گا، نہ یہ کھائے گا اس سے زیادہ، نہ یہ پیے گا۔ ابھی میرے پاس آئے ہوئے تھے، باجوہ صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے ایک آدمی ہے ہمارے علاقے میں، وہ کہتا ہے کہ نماز تو قرآن میں آیا ہے قائم کرو، اقیم الصلاۃ کے معنی یہ ہے نماز کو قائم کرو، تو تم یہ جو پڑھتے ہو سجدہ کرتے ہو تو اس کے بارے میں تو نہیں آیا کیسے، حالانکہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدْ لِرَبِّكَ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ، اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور وَاسْجُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور سجدہ کر، یہاں یعنی اتنا کر کہ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، جب تک تو زندہ ہے تو سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، یہ نماز کا قیام بتایا۔ تو نماز کا قیام یہ نہیں کہ بس کہا قائم کر لو قائم ہو گئی، اور کرنا دھرنا ہے کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن نے اگر اقیم الصلاۃ کہا ہے تو قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، تو بھائی کھاتے کہاں سے ہو؟ منہ میں لے جاتے ہو یا فریج میں رکھ کے کہتے ہو بھائی کھانا ہو گیا، یا پانی وہاں رکھا ہے فریج میں تو کہتے ہو پانی ہے قائم ہے، وہاں تو یہ اپنا مفروضہ قائم نہیں کرتے ہو۔ نماز ہی ملی تھی چھری پھیرنے کے لیے، چھری پھیرنے کے لیے تمہیں نماز ہی ملی، وہاں تو تم نہیں کہتے ہو منہ کے ذریعے کھائیں گے تو کھانا ہوتا ہے، فریج میں پڑا ہوا کھانا نہیں ہے، یا چولہے پر رکھا ہوا کھانا نہیں ہے، اور فریج میں جو بوتلیں وہ پینا ہے کہ نہیں ہے، اسے مشروب کہتے ہیں جی، اور اسے معقول کہتے ہیں جی، وہ عقل ہے، یہ وہ طعام ہے، یہ مشروب ہے، تو وہاں اگر پڑا رہے گا تو پھر تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وہاں تو تمہیں یہ سوچ نہیں آتی کہ چلو بھائی پڑا رہا تو ہم یہ کہیں گے اللہ پاک کی بات پہ عمل کر رہے ہیں، فریج میں جناب دو سے کڑھائی پکی رکھی ہے اور جناب ایک ڈالا شربت کا اور بوتلوں کا پڑا ہوا ہے، تو ہم کہیں نہیں بس ٹھیک ہے کلو واشربو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر
اور قرآن کی بات پر عمل ہو رہا ہے. کھانا نہ کھاؤ، کہاں تو تم ہمیں اتنے صابر شاکر نظر نہیں آتے. نماز کے اندر تم اتنے صابر شاکر نظر آتے ہو کہ اللہ نے کہا قائم کرو. تو جب تک وہ کھاؤ گی نہیں تو کھانا کیسے قائم ہوگا؟ اور جب تک تم نماز جو ہے نہیں پڑھو گے، اس وقت تک نماز میں یعنی رکوع نہیں کرو گے، سجدہ نہیں کرو گے، قیام نہیں کرو گے، تو پھر وہ نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ گمراہوں کی باتیں گمراہ کرتے ہیں اور گمراہی پر لوگوں کو ڈالتے ہیں. شیطان اکیلا نہیں ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس نے لوگوں میں سے آدمی اٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کو گمراہ کر. اب کسی نیک آدمی کو نیکی کے ساتھ گمراہ کر رہا ہے، کسی برے آدمی کو اور بڑی برائی کے ساتھ، اور پھر برائی اگر اس کا ایمان تھوڑا بہت ہو جائے گا اور خدا کا خوف آیا اس کے اندر تو اسے کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، سارے جہان کو بخشے گا تو تجھے نہیں بخش دے گا. اور کیا بخشش اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھ میں رکھی ہے، اپنے ہاتھ میں رکھی. وہ تو مالک الملک شہنشاہ ہے، جسے چاہے بخش دے. تو تجھے نہیں بخشے گا، اتنوں کو بخشے گا، تو بھی صحیح کوئی کمی آ جائے گی خدا کے ہاں. شیطان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل اور والآخرت، آخرت کس کی ہے؟ خیر، کس کے لیے بہتر؟ کون کامیاب ہے آخرت میں؟ فرمایا آخرت کی کامیابی اس آدمی کے لیے لمن اتقی، جس نے پرہیزگاری کی، عفت کی زندگی گزاری دنیا میں، اللہ سے خوف کی زندگی گزاری دنیا میں. ایک شخص کہنے لگے کہ مولوی صاحب ٹیکسی ڈرائیور کا یہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں آ رہی ہیں؟ کہا گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے اللہ سے کمزور ہو گیا، ٹوٹ گیا. جیسے اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، ٹوٹ گیا، اگر اس کو جوڑ لیں گے تو یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی. تو کیا جوڑنا چاہتے ہو؟ کہنا اوکھی کا. ویسے بڑا پریشان، جب کہو بھائی جوڑنا چاہتے ہو اللہ سے تعلق، کہتا اوکھی کا ہے بڑھیا. تو معلوم ہوا تم بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم صحت مند ہو، تم بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم مطمئن ہو. جب تم ہی نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ کیوں چاہے؟ ہم اللہ کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ہم اپنا معاملہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے. اگر ہم اپنا معاملہ دیکھنا شروع کر دیں تو پھر شکوہ اور شکایت نہیں. ہم جب بد پرہیزی کریں گے تو ڈاکٹر بیچارہ کتنی بھی دوائیں تجویز کر دے، کتنے اچھے کمرے میں رہتے، کیسے شفا نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ہم طلب نہیں کر رہے شفا. اگر ہمیں خواہش ہو شفا طلب کرنے کی تو ضرور مل جائے، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ بالکل مردہ ہو گیا. اللہ پاک کہتے ہیں آخرت کس کی ہے؟ کون ہے آخرت میں سرفرازی حاصل کرنے والا؟ کون ہے آخرت کے اندر سردار بننے والا؟ لمن اتقی، جس نے اپنی زندگی کو تقویٰ والی، جس نے اپنی زندگی کو عفت والی زندگی جو حرام سے بچا، جس نے اپنے لقمے کو حلال بنایا. فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے قیامت کے دن بادشاہ ہوگا. وہاں اسے دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے. اگر سکون ہے تو وہ اللہ کے نام میں ہے، اللہ کے کام میں ہے، حلال میں ہے، حرام میں ہے. اور آدمی شاید سمجھتا ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ اطمینان جو ہے وہ بادشاہت میں ہے. وہ سمجھتا ہوگا کہ بادشاہت میں سب سے زیادہ اطمینان ہے، حالانکہ بادشاہت میں اطمینان نہیں. کہا کرتے ہیں
دو فقیر ایک کمبل اور ایک بگڑی میں سو سکتے ہیں، دو بادشاہ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے. دو بادشاہ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے فکر ہوتی ہے. بادشاہت کوئی اطمینان والی چیز نہیں ہے، اور بادشاہ بلکہ دنیا کی کوئی چیز آپ تو بادشاہت کو سب سے بڑی سمجھتے ہیں، جب اس میں اطمینان نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے، حتیٰ کہ بادشاہت میں بھی اطمینان نہیں، تو پھر باقی رہ کیا گیا کس میں اطمینان ہے؟ بادشاہ کو 100 خطرے، نہ اپنی مرضی سے کھائے نہ اپنی مرضی سے پیے. چلو کھائے پیے اپنی مرضی سے، باہر اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتا. باہر اپنی مرضی سے نکلے، پھر یہ کہ میرے جو ساتھ والے ہیں یہ نہ کوئی مجھے قتل کر دے. وہ تو رات کو بھی پرسکون نہیں سوتا، اس کی تو رات بھی پرسکون نہیں ہے، اس کا دوپہر بھی پرسکون نہیں ہے. اسے کس چیز کا؟ بادشاہت میں بھی اگر اطمینان نہیں تو دنیا کی کون سی چیز ہے جس میں اطمینان؟ تو یہ تو چیز ہوگی. معلوم ہوا کہ اطمینان جو ہے وہ تقویٰ کی زندگی میں ہے، وہ نیکی میں ہے، وہ صالح اعمال میں ہے، ان میں اطمینان ہے، اور باقی اللہ کی یاد میں ہے. اگر ان میں نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں نہیں. اگر بادشاہت میں ہی نہیں ہے تو پھر دنیا کی کسی چیز میں بھی اطمینان نہیں ہے. اور بادشاہوں کا تو آپ دیکھتے ہی حال. اگر بادشاہت میں اطمینان ہوتا تو بادشاہت میں سازشیں کرتے، ایک کو توڑتے، ایک کو کھڑا کرتے، ایک کو بٹھاتے، ایک کو بھگاتے، تو یہ کام ہی نہ کرتے. تو دوستو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل متاع دنیا قلیل، دنیا بہت حقیر چیز ہے اور تھوڑی چیز ہے، اقلیت والی چیز ہے. اقلیت کو کون پوچھتا ہے؟ بالکل ایسا ہی حال ہے اس کا دنیا کا. اور آخرت جو ہے وہ کیوں بہتر ہے، کیوں اچھی ہے؟ اس سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ پائیدار ہے، ہمیشہ رہے گی. دوسرا یہ کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا، متقی ہوگا، وہ آخرت کا بادشاہ ہوگا. آخرت میں اس کو سرخرونیاں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کو سونے کی اونٹنیوں، جن کے کجاوے سونے کے ہوں گے، جن کے پر سونے کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ آئیں گے تو ان اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں گے، سوار ہو کر آئیں گے. یہ ہے آخرت کی بادشاہی، یہ ہے آخرت کی بادشاہی. آج ہماری ان گاڑیوں کو جن پر ہم فخر کرتے ہیں، اپنی تجاروں پر BMW مرسیڈیز اور دوسری جتنی بھی گاڑیاں ہیں جن پر ہمارا فخر ہے، ان کی تو کوئی چیز بھی سونے کی نہیں، تب بھی خطرہ ہے، تب بھی خطرہ ہے. جان کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، ایک وطن کیا ہوتا تب 100 خطرے. حالانکہ ایک ٹین ہے، ٹین اور لوہے کی چیز کو خطرے ہیں، اور جن پہ آپ فخر کر رہے ہیں تو خطرے والی چیز پر آپ فخر کرتے ہیں. جو خطرے سے خالی ہے اور عزت کی علامت ہے، جس پر بیٹھ کر آدمی جب سوار ہوگا اور وہ اڑے گی تو ایک دو تھوڑی آدمی دیکھے گا، 10-12 آدمی تھوڑی دیکھیں گے. اولین سے لے کر آخرین تک، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک کے جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں، کسی مذہب سے ہوں، کسی رنگ سے ہوں، نسل سے ہوں، قوم سے ہوں، ملک سے ہوں، وہ سب کے سب اس آدمی کو اس پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا. یہاں آپ نے کتنوں کو دکھا لیا، اور اگر دکھائیں تو خطرے سے خالی نہیں، خطرے سے خالی نہیں ہے آپ کا. تو اللہ تعالیٰ وہاں یہ متقین، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم متقین کو وفد کی صورت میں لائیں گے. اتنا استقبال ہوگا کہ انہیں سواریاں دی جائیں گی، ایسی سواریاں ہوں گی کہ انہیں پیدل چلنے کی تکلیف نہیں ہوگی پورا محشر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے اللہ کے حضور جو سر کے بل چل رہے ہوں،
ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر کے بل چل رہے ہوں گے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ ایسے بھی ہوگا کہ آدمی سر کے بل چلے؟ یعنی یہ تو عجیب چیز ہوگی، پیروں کے بل تو چلتے ہیں، سر کے بل کیسے چلیں گے؟ یعنی انہیں ناممکن اور ناممکنات میں سے یہ چیز، ناممکنات میں سے ان کو وہ اس کو شمار کرنے لگے، یہ ناممکن چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ سر کے بل چلے۔ اور سر کے بل واقعی عادت کے خلاف ہے، کتنا آدمی چلے گا؟ ایک کرتب کے طور پر 10 فٹ 5 فٹ تو چل سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے جائیں ایک فرلانگ چلے تو نہیں چلتا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں، فطرت کے خلاف ہے، چل ہی نہیں سکتا ہے، چل ہی نہیں سکتا۔ ہاں ان پیروں کے بل اسے چاہے 1000 میل لے دو، 10,000 میل لے دو، چلے گا، لیکن سر کے بل۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ممکنات میں سے ہے یہ کہ آدمی سر کے بل چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے، حیرانگی کی کیا بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پیروں پر خود چل رہے ہو یا اللہ کے حکم سے چل رہے ہو؟ ہماری کیا طاقت ہے ان پیروں پہ چل؟ دیکھو فالج زدہ آدمی کو چلا کے دکھاؤ پیروں پہ، چلو بیساکھی پہ چلا دو، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے پیروں پر چلا سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ لوگوں کو اور مجرموں کو اور دنیا کے محبتیوں اور طلبگاروں کو اللہ تعالیٰ سر کے بل چلائے۔ یہ ممکن اللہ کے لیے ممکن، اللہ چلا سکتا ہے، خود نہیں چل سکتا۔ اور پیروں پہ بھی کوئی پیر ہمیں تھوڑی چلاتے ہیں بھائی، اللہ ہی چلاتے ہیں۔ ذرا سا پیر میں لرزہ آ جائے، کمزوری ہو جائے، 10-12 دن بخار ہو جائے 2-4 دن موشن لگ جائیں، آدمی سہارا لے کے چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں کی عزت انسان کو کے متعلق بتائی ہے کہ انسان کی عزت یہ ہوگی، اور کس انسان کی؟ جو پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا ہوگا، اس کی عزت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے پیدل چلنے کی تکلیف سے بچائیں جاؤ، اور پھر حساب کتاب کی تکلیف سے بھی بچ جائے، اس پہ سوار ہوں گے اور سیدھا جنت کے دروازے پر اتریں گے، سیدھا جنت کے دروازے پر اتریں گے۔ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے دی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آخرت کو اپنا نصب العین بنایا۔ دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارا مقصد ہے، اور حقیقی مقصد ہے، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دنیا کو ہم نے مقصد سمجھا ہوا ہے، دنیا حقیقت میں ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اس جہان کو بنانا ہے، اس گھر کو بنانا ہے۔ اگر دنیا میں رہ کے کسی آدمی نے وہ گھر نہیں بنایا، بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے کہ دنیا میں آ کے اس نے وہاں پردیس میں رہ کر محنت کر کے مشقت کر کے اس نے وطن میں کچھ نہیں بنایا، بڑا بد نصیب۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ اور جہاں تک عدل اور انصاف کا تعلق ہے تو تمہارے اوپر اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر چھلکا ہوتا ہے، وہ ریشہ ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے، اس برابر کیا اس کا وزن ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ فرمایا اس برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ فرمایا۔ تو دوستو، یہاں رہ کر آخرت بناؤ۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے یہ دنیا میں آنا، ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا؟ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہاڑ کھدوانے تھے، نہ نہریں بنوانی تھی، نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے درخت اگوانے تھے، اور ہم اور آپ کیا درخت اگائیں گے؟ کتنے درخت اگا لیں گے؟ اللہ نے جو جنگل آباد کیے ہیں ان کو دیکھو تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ صدیوں، 3 صدیاں اور 5 صدیوں سے مری ہم گئے وہاں پہ درختوں پہ لگے، فلاں درخت اس کی عمر 5 صدیاں،
اس کی عمر 6 صدی ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ اس کی عمر 6 صدی ہے؟ 600 سال پرانا درخت، یہ کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جو لکھ دیا یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس کی ٹہنی کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دائرے بنائے ہوتے ہیں، دائرے بنائے ہوتے ہیں، اور ان کا 1 انچ یا 1 فٹ کے اندر وہ گنتے ہیں، پھر اس کی عمر تعین کر لیتے ہیں۔ کہتے ان کی عمر جو ہے اندر ہوتی ہے، یہ رجسٹر اندر رکھا ہے اللہ نے۔ جس طرح ہمارے اگر کسی کو عمر نہیں پتا کسی کو، تو وہ ہمارے ہاں بھی طور طریقے ہیں کہ اس کا وزن کریں گے، اس کے قد ناپیں گے اور بتا دیں گے کہ اس کا عمر اتنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں بھی رجسٹر رکھا ہوا ہے، ان کے بھی حسابی، یہ اس کی اتنی عمر ہے۔ اب دیکھیں پتھروں تک کے متعلق ہے، یہ اتنے سال کا پتھر ہے، 100 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کو 1000 سال پرانا پتھر ہے، یہاں پر یہ ہڈی اتنی پرانی اللہ نے انہیں لکھ دیا ہوا، تو وہ ہوتی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتایا کہ فلا تظلمون فتیلا، اور آخرت کے اندر وہاں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں پر اگر کوئی کہے کہ میں یہاں رہ کر آخرت نہ بناؤں اور دنیا کے پیچھے رہوں، دراصل وہ اپنی پیدائش اور تخلیق کا مقصد بھول گیا کہ اللہ نے اسے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا اور کیوں بھیجا تھا، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، ہم کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہیں، سنو کر کے کیا جا رہے ہیں۔ وہاں سے تو پاک صاف آئے تھے، اور یہاں سے جب جا رہے ہیں تو گناہوں کے کھاتے اٹھا کے جا رہے ہیں، وہاں سے ایک پرچی بھی ساتھ نہ لائے، اور یہاں پر جناب انبان پورے دفتر ایک اعمال نامہ فرمایا اتنا بڑا ہوگا جتنا کہ زمین و آسمان کی چوڑائی، انسان کی پوری زندگی اس میں۔ اب کوئی بعض ایسے لوگ ہیں اس حساب کتاب کے بھی قائل ہیں، جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ نماز تو قائم کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ضروری، کھانے کے بارے میں بھی اللہ کرے ہماری یہی سوچ ہو جائے۔ اگر نماز کے متعلق یہ سوچ ہے تو پھر کھانے کے متعلق بھی یہی ہو کہ بھئی کھانا بھی وہی ہے جو فریج میں رکھا ہوا ہے، اور پانی بھی وہی ہے جو فریج میں رکھا ہوا ہے، باقی کھانے پینے سے تعلق کوئی نہیں۔ اگر 10 دن آدمی نہ کھائے مسلمان ہو جائے، صحیح بات ہے، یہ کھانے میں سارا فطور ڈالا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزہ اسی لیے رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، 30 دن کے روزے فرض کر دیے، اور یہ صرف معاملہ تمہارے ساتھ ہی نہیں، تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے مقرر کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم مسلمان صحیح معنی میں بن جاؤ، صحیح معنی میں مسلمان۔ یہ تو کھانے پینے کو مل رہا ہے تبھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اگر کھانے پینے کو نہ ملے بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا اس لیے تھا کہ اس کے اندر کی بغاوت دور ہو، سرکشی دور ہو، اس کی خواہشات ٹوٹیں، یہ صاف ہو ستھرا ہو، تو اس لیے روزہ رکھوایا لعلکم تتقون، تاکہ حقیقی معنی میں تم مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، پاکیزہ رہو اور پاکیزہ لوگوں کی سی زندگی اختیار کرنے لگ جاؤ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز میں اذان نہیں دلوائی، شریعت میں اذان نہیں دلوائی، اور اقامت بھی نہیں کہلوائی۔ چلو اقامت تو ہو جاتی ہے، اذان نہ ہوتی، اقامت بھی نہیں، اور وہ اذان بھی نہیں، کیوں؟ اتنے جمعہ اتنا مجمع ہوتا ہے، عید جتنا تو مجمع نہیں ہوتا، جمعے میں جو مجمع ہوتا ہے وہ عید جتنا تو نہیں ہوتا، تھوڑا ہی ہوتا ہے نا، تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اذان دلوا رہے ہیں، اور عید کا اتنا بڑا مجمع، اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اذان دینے کی ضرورت نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا لعلکم تتقون،
کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں نے روزے رکھے میرے حکم کے مطابق، اب ان کا ایمان اتنا اونچا ہو گیا کہ خود میری طرف اب رغبت کرنے لگ گئے، ان کے دل میں میری چاہت اور محبت اب بیدار ہو گئی ہے، اب یہ خود میرے پاس آنے کو ان کا جی چاہے گا، یہ نہیں۔ اور واقعی ہم تو بس صرف پوچھتے ہیں عید کس ٹائم ہوگی، دیکھو صبح ہی اٹھ جاتے سب تیار، بچوں کو بھی تیار کر رہے ہیں، بلکہ کپڑے بھی پہلے سے ہی ہو رہے ہیں تیار، جناب سب کچھ تیاری، عید ہے عید ہے عید ہے، عید چل رہی، اذان نہیں ہوئی تو آپ کو کہے گا اذان نہیں ہوئی، اذان ہوگی تو میں جاؤں گا، تو ظہر کی اذان میں جائے گا تو عید کی نماز میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھا کر اپنی محبت کو اجاگر کیا، بیدار ہوئی، اللہ کی محبت بیدار ہوئی، دل میں جب بیدار ہوئی تو پھر محبت جب آ جاتی ہے خود آدمی بھاگتا ہے۔ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہارنے کو جی چاہتا ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہارنے کو جی چاہتا ہے۔ جی پھر آدمی یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ داؤ پیچ کے نہیں اس کے ذریعے سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اونٹ لائے گئے قربانی کے لیے، 100 اونٹ آپ نے منگوائے، 100 تو سب کے سب قطار میں کھڑے تھے، خود ہی کھڑے تھے، کسی کو بھی رسی نہیں ماری، کسی کو بھی لاٹھی نہیں ماری گئی، کسی کو بھی لائن میں نہیں لگایا گیا، کچھ بھی نہیں، خود دیکھ رہے تھے۔ ہمارے متعلق یہ کہا ہے کہ دیکھو جو جانور ہے نا، اس جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اسے تکلیف ہو، اس کے دل میں خوف بیٹھے، اتنا خیال کیا ہے، اتنا شفقت علی المخلوق ہے دین کے اندر۔ اور یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی دو ہی بنیادیں ہیں، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے احکام کی عظمت اور قدر اور احترام، اور دوسرا مخلوق پر شفقت اور المخلوق۔ کہا کہ دیکھو بکری کے سامنے جسے تم دوسری بکری اگر کسی نے 2 ذبح کر لیں، پھر ایسا نہ کرنا کہ ایک بکری کے سامنے دوسری بکری کو بھی گرا رہے ہیں، وہ تڑپتی اسے دیکھے اس کا دل۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ باندھنے بھوننے کی ضرورت ہی نہیں، باندھنے بھوننے کی ضرورت نہیں، وہ ان کے اندر ایسا جذبہ محبت بیدار ہوا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، کہ وہ کہتے تھے کہ واہ ہمارے نصیب کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری سے ہمارا گلا کٹا، خود آگے ہوتے تھے، خود گردن پکڑا پیش کر دیتے تھے کہ آپ ہمیں ذبح کریں۔ تو یہ ہے محبت، جب محبت ہوتی ہے بیدار ہوتی ہے اللہ کی، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے جب مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے ابا جان فلاں جنگ میں آپ میری زد میں تھے، میری تلوار کی زد میں تھے، میں نے چاہا کہ آپ کا سر اڑا دوں، لیکن میں نے احترام ایسا نہیں کیا، میں نے کہا میرے باپ ہیں، مجھے خیال آ گیا، میں نے اپنی تلوار کو نیچے کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا، اے بیٹا اگر تو نے تو ایسا کر لیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں ہوتا تو میں تیرا گلا اڑا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ تو یہ ہے محبت، یہ کیا کہلوا رہی ہے محبت کیا، ورنہ بیٹا باپ کہیں بیٹے کو قتل کرتا ہے تو بچاتا پھرتا ہے بیچارے کو، چاہے قرض ہی لے بیٹے کے لیے، چاہے قرض ہی لے، لیکن وہ تو اسے بچاتا پھرتا ہے، کتنا ہی ہو جائے تو کرے گا، تو کوئی بات نہیں میرا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، تو وہ تو قرضے لے کے بھی اس کی جان بچاتا ہے۔ لیکن جب محبت ہوتی ہے، محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت طبیعی ہوتی ہے، تو طبیعی محبت جو ہے وہ تو اس بات کا خیال کرے گی کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن جب عقلی محبت ہوگی تو وہ پھر ایسی محبت کو الٹا کر رکھ دے گی، اس لیے کہ اللہ سے معلوم ہو چکا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں کھڑا ہے، اس لیے اب میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، رشتہ تو میرا اللہ اور اس کے رسول سے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے ہرگز نہیں بھیجا کہ
کہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا ہی کمائیں، دنیا ہی کے ہو رہے ہیں، کماؤ دنیا کی، لیکن دنیا کے ہو نہ رہو۔ کس نے نہیں کمایا؟ کس نے نہیں کمایا؟ اور کس اللہ، کون سے اللہ پوچھا ہیں بھی ایسے، کون سے اللہ والے ہیں، اتنے اتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس اللہ نے بے پناہ دولت دی تھی۔ لیکن میں آپ کو ایک کا واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے۔ تو ان کے بہت اللہ پاک نے دولت دے رکھی تھی، ان کی سخاوت کی مثال تھی کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مجھے کچھ ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، میں محتاج ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنے چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ 40 درہم ہو جائیں، مجھے دے دو۔ انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ، اور کہا اسے 40 دے دو۔ خادم نے پوچھ لیا کہ حضرت اس کو 40 درہم دوں یا 40 دینار؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا میں نے تو درہم کی نیت کی تھی، لیکن تو نے سائل کے سامنے، سوالی کے سامنے یہ پوچھ لیا درہم دوں یا دینار، تو اب دینار دے دے، سونے کے سکے دے دے، چاندی کے سکے نہیں، سونے کے سکے دے دے۔ تو جب اسے مل گیا فقیر کو وہ دینار مل گئے تو وہ بڑا رونے لگ گیا۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیوں، کوئی کمی رہ گئی تیری حاجت پوری ہونے میں؟ کہنے لگا نہیں حضور والا ایسی تو کوئی بات نہیں، پھر روتا کیوں ہے؟ کہتا مجھے یہ خیال گزرا میرے دل پر کہ قبر کی مٹی تجھے بھی چاٹ جائے گی جیسے سخی کو بھی کھا جائے گی۔ وہ عبداللہ بن مبارک اتنے امیر تھے، اللہ نے دولت دے رکھی تھی، لیکن جب آخری وقت آیا تو اپنے غلام کو، خادم کو بلایا، پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے، کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دے، ریت پہ لٹا دے، مٹی پہ لٹا دے، اور پلنگ اٹھا لے، میرے نیچے سے پلنگ ہٹا دے اور مجھے زمین پر لٹا دے۔ اور اس نے کہا حضور والا اتنی شان شوکت سے آپ نے زندگی گزاری، آپ عبداللہ بن مبارک نام ہے، آپ کو لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ اتنا آدمی اور اتنا صاحب مقام آدمی وہ زمین پر لیٹ کے مرا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تو مجھے زمین پر ہی لٹا دے، میں چاہتا ہوں کہ خاک پر میری موت ہو، میری موت جو ہے خاک پر ہو۔ کیوں؟ فرمایا میں اللہ سے ہمیشہ یہ مانگا کرتا تھا اللہم احینی غنیا وامتنی فقیرا، اے اللہ پاک جب تک تو مجھے زندہ رکھے تو صاحب مال بنا کر مجھے زندہ رکھے، دولت مند بنا کر مجھے زندہ رکھے، اور جب تو مجھے اپنے پاس بلائے تو اس حالت میں بلائی ہو کہ فقیرانہ حالت میں مجھے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے پاس امیر بن کے نہ جاؤں، فقیر بن کے جاؤں تاکہ اسے رحم آئے۔ یہ کیا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو کہتے بھائی کوئی اچھا بستر لاؤ، حریر اس کے اوپر ہو، میرے اوپر حریر ڈالنا اور میرے اوپر ریشم ابریشم اور استبرق ایسے گدے بچھانا اور ایسے لباس میں مجھے اور اتنا ایسی جگہ پر رکھنا اور اس طرح ان چیزوں سے نہلانا۔ 100 باتیں کرتا جی، پھولوں کی چادر ہو اس پر مجھے لٹانا اور ایسا ہو ایسا ہو۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں جب جاؤں تو فقیر، میں اللہ سے دعا مانگتا تھا اللہ پاک میں تو دنیا میں زندہ رہوں تو زندگی کے امیروں کی سی ہو، اور جب تیرے پاس آؤں تو پھر حال میرا کیا فقیروں کا سا۔ احینی غنیا وامتنی فقیرا، یعنی دنیا میں تیرے ہاں فقیر کی زیادہ عزت ہے اور دنیا میں امیر کی زیادہ عزت ہے۔ میں دونوں عزتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، یہاں کی بھی عزت ملے وہاں کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا تھا کہ اول میں بھی اور آخر میں بھی اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی ہمیں ساری بھلائیاں دے، ساری نعمتیں دنیا کی بھی عطا فرما، آخرت کی بھی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما، اور ہمیں عذاب نار سے، دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پہلے بھی یہ دعا کرتے تھے، اختتام پر بھی یہ دعا کرتے تھے، اگر پہلے بھول جاتے تو آخر میں تو ضرور یہ کرتے۔ اور واقعی ہے بھی کہ دنیا کی بھی عزتیں مانگو اور آخرت، دنیا میں بھی ہمارا تعلق اللہ سے رہے، اور جاتے ہوئے دنیا سے، دنیا کو چھوڑتے ہوئے بھی اللہ کی طرف رغبت رہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہو کہ آخر میں یار اللہ سے کوئی تعلق قائم کر لیں گے، یہ نہیں، اس وقت تعلق کام نہیں آئے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے، عیش و عشرت میں رہتے ہوئے خدا کے بن کے رہو، کہ کوئی پرواہ نہیں، دنیا آئے جائے، آپ کے پیر کے نیچے ہو دنیا، جیسے ایسی دنیا تو ہونی چاہیے۔ اگر بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو دنیا کے ہونے پر موقوف ہیں۔ دیکھیں، آپ حج نہیں کر سکتے، حج عبادت ہے، کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس دولت ہوگی۔ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فرض ہے، اس کی ادائیگی کب ہوگی؟ جب دنیا آپ کے پاس ہوگی، جب دنیا آپ کے پاس ہوگی۔ تو یہ چیزیں زکوٰۃ ہے، صدقات آپ نہیں دے سکتے، کیسے دیں گے؟ اگر آپ کے پاس دنیا نہیں ہوگی تو صدقات کہتے ہیں۔ کسی کا علاج کیسے کرائیں گے؟ کسی کا سہارا کیسے بنیں گے؟ کسی کی ہمدردی کیسے کریں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو دوستو، یہ ساری بہت ساری عبادتیں ہیں جو دولت کے وجود پر اور دولت کے ہونے پر موقوف ہیں، کہ اگر وہ نہیں ہوں گی تو وہ بھی نہیں ہوگی۔ دنیا اس حوالے سے بری نہیں، دنیا بری کیوں ہے اور بے حقیقت کب بنے گی؟ جب اس سے آخرت بنانا چھوڑ دو گے۔ اگر اس دنیا کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرو گے، تمہارے استعمال میں تو رہے گی آخرت بھی بنے گی۔ مقصد یہ کہ اس سے آخرت بنے، تمہیں بھی فائدہ ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک آدمی مکان بنا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک روشن دان بنایا ہے۔ پوچھا، بھائی یہ روشن دان کیوں بنایا؟ کہنے لگے کہ روشن دان اس لیے بنایا تاکہ اس سے ہوا آئے، روشنی آئے، بس، اور کوئی مقصد؟ ہاں بس یہی مقصد۔ انہوں نے کہا کہ کاش کہ تو جب بنا رہا تھا یہ نیت کر لیتا کہ اس روشن دان سے، اس سوراخ سے مجھے اذان کی آواز آئے، تو اگر تو یہ بناتے ہوئے نیت کرتا تو اذان کی آواز بھی آتی اور روشنی اور ہوا خود بخود آتی۔ اور اگر اس نیت سے یہ روشن دان رکھتا تو تیرا پورا گھر بنانا اور سارا کا سارا عبادت میں شامل ہو جاتا۔ تیری تعمیر رہنا تو تھا، اب گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن پوری کی پوری تعمیر جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو جاتی۔ تیری ایک ایک اینٹ لگانا، تیرا ایک ایک پیسہ خرچ کرنا، ایک وقت دینا، آنا جانا، پریشانی، سب تیری نیکیوں میں شمار ہو، اس لیے کہ تو نے اس کے بنانے میں آخرت کو پیش نظر رکھا۔ بس رہتے ہو، رہو، اللہ روکتا ہے۔ گاڑی لے رہے ہو، لو، ضرور لو، اس لیے لو کہ اس پر بیٹھ کر اس پہ خود مسجد جاؤں گا۔ اب اگر کسی مہمان کے ہاں، کسی رشتہ دار کے ہاں چلے گئے، کسی مہمان کو چھوڑنے چلے گئے، کسی کی خوشی میں چلے گئے، کسی کی غمی میں چلے گئے، چلو سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، تو عبادت ہوگی۔ لیکن لیتے ہوئے نیت دین کی کر لو، اس میں کیا ہے؟ کوئی ٹیکس زیادہ لگ جائے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گاڑی کی قیمت کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی کم، بلکہ زیادہ ہو جائے گی، وہ گاڑی مبارک ہو جائے گی، اور اللہ کے حساب سے بچ جاؤ گے۔ پھر تو اس کا پیٹرول، اس کی مینٹیننس، اور اس کا ٹائر بدلنا، اس کا، بلکہ اس کے لیے پریشان ہونا، دھوپ برداشت کرنا، کہیں ٹائر بدلنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ عبادت۔ اس کے لیے ڈرائیور رکھنا، یہ ساری عبادت۔ تو بھائی اس سے کیا کروں گا؟ دیکھیں جی، خوشبو اچھی چیز ہے، آپ نے خوشبو لی، اس لیے اگر آپ نے خوشبو اس لیے لوگوں میں جاؤں گا تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، اچھی خوشبو کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔
ہاں خوشبو اچھی لگایا کرو، لیکن وہ بھائی وہ اتنا نہ لگایا کرو جو ناک کو چڑھے اور جناب چھینکیں آنے لگ جائیں. ہاں ان سے ذرا پرہیز کیا کرو، وہ تو اذیت ہے. خوشبو بھینی لو، اچھی لو، ہاں چاہے تھوڑی لگا لو، ذرا اچھی خوشبو لو. یہ نہیں کہ بعد لگایا تو وہ جناب اتنی تیز ہے کہ ہم جیسا کس پاس آگے کھڑا ہو پہلے ہم شریف بھی بھول جاتی ہے. تو خوشبو جو ہے اچھی لیا کرو بھائی، اچھی خوشبو ہے جو اچھا. تو اس لیے خوشبو لے رہے ہو کہ یار اللہ کے گھر جاؤں گا لگا کے جاؤں گا. پھر آپ چاہے ولیمے میں چلے جائیں، آپ دوستوں کی مجلس میں وہی لگا کے چلے جائیں، آپ کا وہ لینا عبادت ہے. جب بھی آپ لگائیں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا. بس اس دنیا سے آخرت کماؤ، اس مال سے آخرت کماؤ. نیت بدلو. نیت کس کی کرو؟ آخرت کی کرو. دنیا کے مفاد اور فائدہ خود بخود حاصل ہوں گے، خود بخود حاصل ہوں گے. اگر آپ نے وہاں پر دور کیا ہے اور اس میں یار کوئی اللہ کا بندہ پانی پی لے گا، بے شک آپ اپنے پلاٹ کو لگائے جائیں، ثواب آپ کو ملے گا. اب یہ تو کوئی نہیں روکتا کہ آپ اپنے پلاٹ کو نہ لگائیں، لیکن آپ نیت یہ کریں گے یار یہ میں کر رہا ہوں، چلو میٹھا پانی ہے کوئی بندہ آگے پی لے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. لیکن ماں دنیا ہی دنیا اور آخرت کبھی سوچی نہیں کہ وہاں بھی کچھ، وہاں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اس کی بے وقت چیز ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، اور یہ نہ ختم ہوئی تو تم تو ضرور ختم ہوگے، تم ضرور ختم ہوگے. اس لیے بھائی دنیا میں رہ کر آخرت بنانے کو پیش نظر رکھو، آخرت بنے تو دنیا کے مفاد مفت میں حاصل ہوں گے. دنیا کے یہاں تک آیا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے یہ نیت کی کہ اللہ میاں اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا. فرمایا جب سے وہ یہ نیت کرتا ہے اس بچے کا ایک ایک سانس ماں باپ کے نیکیوں میں شمار ہوتا رہتا ہے. اب وہ مقدر کی بات ہے بنا یا نہ بنا، لیکن اس نے تو نیت کر لی، اولاد کو نیک بنانے کی نیت کر لی تو بھائی اس کو ثواب ملے گا، ہر حال میں اس کو ثواب ملے گا. اور اگر اسے پہلے ہی کہہ دیا تو ڈاکٹر بنے، اس کے ذہن میں ڈاکٹر بنے، اور پھر انجینئر بنا دیا، وکیل بنا دیا، جج بنائے گا جی، صدر بنے گا، وزیر اعظم بنے گا جی. اور یہی تو خط ہے. ایک وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا بھائی چلو میں اگر مجھے پاگل خانے کی سیر کراؤ، میں دیکھوں پاگل جو ہیں وہ کس حال میں ہیں. اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کچھ کروں. وہ وہاں پہنچے پاگل خانے، جناب وہ سارے الرٹ ہو گئے جی وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچے تو پوچھنے لگے حال احوال لوگوں کا. وہاں جو اندر تھے پاگل وہ ان کے حال احوال پوچھنے لگے. تو ایک پاگل ان کا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں وزیر اعظم ہوں. اس نے کہا ہاں جب میں بھی باہر ہوتا تھا یہی کہا کرتا تھا کہ اب ہمارے پاس آ گئے ہو ٹھیک ہو جاؤ گے. میں باہر ہو کر جب میں باہر ہوا کرتا تھا میں بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنے گا وہ بنے گا ڈاکٹر بنے گا. ارے مومن کوئی بنے گا جی؟ کوئی صحابہ کوئی یہ نہیں کہتا میں اللہ کا ولی بنوں گا، میں متقی بنوں گا، میں ایماندار. بے شک وہ بن جائے، آپ انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے وہ ایک الگ بات ہے، بنے جی کیوں نہ بنے. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا یہ تو سارا نہ فرق ہی پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ جی میں وزیر اعظم ہوں. اس نے کہا ہاں میں بھی جب باہر ہوا کرتا تھا تو یہی کہا کرتا تھا میں وزیر اعظم ہوں. اب تم بھی ہمارے پاس آ گئے ہو تو چند دنوں میں تمہارا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ وزیر اعظم ہو جاتا. یہ سب بات تو بھائی یہاں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے ہمیں کس لیے کہ اس دنیا سے اس کھیتی سے آخرت بنا. اس کھیتی کو یہیں نہ ختم کرو بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو تم بو گے وہی کاٹو.
اگر آخرت کے لیے کسی نے یہ دانے بکھیرے، آپ تو یہ سمجھ، اگر آپ نے یہ دانے اس لیے بکھیرے ہیں کہ بھائی اس سے دنیا یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ بنائیں گے، اور اپنی خواہشات کی فہرست مرتب کی، ان دانوں کے بکھیرنے سے پہلے اپنی خواہشات کی فہرست جو ہے آپ نے وہ کیا کر لی، بنا لی، مرتب کر لی، آپ نے اپنی خواہشات کی فہرست مرتب کر لی، تو ایک دانے کا بھی ثواب نہیں۔ ہاں اگر دانے بکھیرتے ہوئے آپ نے یہ خواہش کی، یہ نظریہ قائم کیا، اللہ کی مخلوق کھائے گی، پرندے کھائیں گے، فلاں کو دوں گا، فلاں کو دوں گا، تو میاں آپ کی خواہشیں بھی پوری کتنا کو دے دو گے؟ 20واں حصہ دو گے نا، اس سے زیادہ تو اللہ مانگتے ہی نہیں، لیکن وہ 20واں حصہ بھی دینے کو تیار ہو، پوچھتے ضرور ہیں بنتا کتنا ہے، دینے کو کوئی تیار کوئی۔ ہم تو ماں باپ کے جو قرضے نہیں چکاتے، اولاد ماں باپ کے قرضے نہیں چکا رہی ہے، تو پھر ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا بنے گی؟ تو خود کرو۔ تو کئی کو دیکھا ہے بھائی تیرے باپ کا قرضہ تھا، ہائے بھی مانتے بھی ہیں، کہتے جی وہ میرے پیو دی قبر ہے تو جا کے لے لیں، سانپ بنا بیٹھے دولے، ماں باپ کا قرضہ اتارنے کے تیار، انہیں رہائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو خدا کے عذاب سے بچانے کے، جب بکھیر رہے ہو تو یہ دعا، یہ نظریہ قائم کرو، اللہ پاک یہ دانے اس لیے بکھیر رہا ہوں کہ تیری مخلوق کے کام آئے، بس تیری مخلوق کے، یہ شفقت علی المخلوق ہے، یہ بھی ایمان کی بنیاد ہے، تو آپ کے کام آئے گی، آپ کی جو مرتب کردہ خواہشات ہیں، جو آپ نے ترتیب دے رکھی ہیں یا جو چاہتے ہیں ہوں گے، وہ تو خود بخود ہی ہوں گے، لیکن ہر دانے پر ثواب ہوگا، ہر دانے پر ثواب ہے، صرف نیتوں کی تبدیلی ہے، اس دنیا سے نیت تبدیل کر لو کہ آخرت بنانی ہے، اگر یہ نیت کی کہ دنیا سے دنیا ہی بنانی ہے پھر عذاب ہے، اور اگر یہ نیت کی کہ جناب اس دنیا سے آخرت بنانی ہے تو دنیا خود بخود بنے گی، تم نے کوئی وہاں سے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے جو آپ کا دانہ اٹھا کے لے جائیں گے، اور آپ کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے یہ نیت کر لی کہ اس سے آخرت بنانی ہے تو یہ ساری کی ساری گندم جو ہے وہ جناب جنت میں چلی جائے گی تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ برکت دے، نیت کر۔ آج ہماری بے برکتی کیوں عام ہو گئی اور ہم بے برکتی کا شکار کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو شریک نہیں کر رہے، اس دنیا کے اندر اللہ کو شریک نہیں کر رہے، اللہ پاک کے احکام کی بجا آوری نہیں کر رہے، آخرت تلاش کرنے کی خواہش ختم ہو چکی، اس لیے بے برکتی۔ حالانکہ یہاں تک کہا ہے جو آدمی دانے بکھیرتا ہے، منظر زرعن، جس نے کوئی کھیتی لگائی اور پھر اس سے کسی پرندے نے کھا لیا، فرمایا اس کا کھانا بھی اس کے لیے صدقہ ہے، گھر بیٹھے کھانا، اب کیا کمی ہو جاتی ہے؟ پرندے بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ کھا رہے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن آپ کو ثواب ملے گا جب آپ یہ نیت کر لیں گے۔ پرندوں نے تو کھانا ہی، آپ نیت کریں یا نہ کریں، کتنوں کو مار لیں گے، کتنا زہر دے لیں گے، کتنا زہر دے لیں گے، چلو جی چڑیوں سے حفاظت کریں گے زہر دے کے، چڑیاں نہ کھائیں، وہ مر جائیں، اور اب تو گندم کو چوہے کھا رہے ہیں، اللہ نے کہا چلو آؤ اس کو مار کے دکھاؤ، اب اس کو مار کے دکھاؤ، اب جناب بھاگتے ہیں، تو جی حضرت صاحب کے پاس چلے تعویذ لے کے آئیں گے کہ چوہے مر جائیں۔ تو دوستو آپ نیت بدلیں، دنیا سے آخرت کمائیں۔ دنیا سے آخرت کمانے کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ نیت آخرت بنانے کی کر لیں، دنیا کے مفاد خود بخود آپ کو حاصل ہوں۔ کپڑا پہن رہے ہیں، کیوں اچھا پہن رہے ہیں، اس نیت سے پہن، اگر نماز میں جا رہے ہیں بھائی آج نماز پڑھوں گا ان کپڑوں سے، اچھے کپڑے اس لیے پہن، ثواب ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات ہوئی، ثواب ہے۔ اب آپ کو روکتا ہے کہ بھائی کسی میٹنگ میں نہ جاؤ، لیکن پہنتے ہوئے یہ کرو، نماز اللہ کیا خوش ہوں گے، اچھا لباس پہنوں گا، اللہ جہاں جاؤں گا اللہ پاک اب اس لباس کو جہاں مرضی پہن کے چلے جاؤ، روکتا ہے؟ تو جب تک آپ کے سینے پر بدن پر وہ لباس ہوگا آپ کو ثواب۔ اگر آپ نے یہ تو کپڑا پہننا ہے
اگر آپ نے علم بھی اس لیے سیکھا، دین کا علم اس لیے سیکھا کہ میں لوگوں سے مناظرہ کروں گا، مجادلہ کروں گا اور بحث کروں گا تاکہ اپنے علم کی دھاگ بٹھا سکوں، فرمایا وہ بھی جہنمی ہے، ایسا آدمی وہ بھی جہنمی ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن، قیامت کے قریب ایسے آدمی ہوں گے کہ لوگ ان کے متعلق ما اجلدہ وما عقلہ ما ادرکہ، یہ کتنا جناب مضبوط آدمی ہے، کتنا عقل مند اور دانشور آدمی ہے، کتنا سوچ اور فکر والا اور دور اندیش آدمی ہے، کتنا بے باک اور بہادر ہے۔ فرمایا کہ لیکن لوگ تو اسے یہ کہیں گے لیکن ولیس فی قلبی حبۃ، ولیس فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان، فرمایا کہ ایمان کے حوالے سے اس کے دل میں اتنا بھی ایمان نہیں ہوگا جتنا کہ سرسوں کا دانہ ہوگا، خالی ہوگا، خالی ہوگا بھی۔ یہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا، یہ زندگی بھی تھوڑی ہے اور یہ دنیا کی مدت بھی تھوڑی ہے، تو اس تھوڑے سے عرصے میں رہ کر آخرت بنانے کی کوئی بس نیت کرو، ہر کام میں آخرت کی نیت کرو، دنیا کے مفاد خود بخود آپ کو حاصل ہوں گے۔ ہر کام میں آخرت کے بنانے اور آخرت کا گھر بنانے کی نیت کرو، آخرت کو پیش نظر رکھو، دنیا کے مفاد خود بخود آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ نے سائیکل لی، آپ نے موٹر سائیکل لی، آپ نے کار لی، ہوائی جہاز لیا، لیکن مطلب کہ اسے خیر کے کام میں لاؤں گا، تو اگر آپ اس سے دنیا کے بھی کام کریں گے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ مقصد آپ کا کیا تھا؟ آپ نے لوٹا خریدا، حالانکہ استنجا کے لیے ہوتا ہے، لیکن اسے اس لیے خریدا کہ اس سے وضو بھی کروں گا، استنجا کے لیے کام آئے گا، تو وہ لوٹے کا خریدنا ثواب ہو جائے گا، لوٹے گا ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو بھائی، دنیا ہماری ضرورت ہے، ہم دنیا کے کام ضرورتاً کرتے ہی کرتے ہیں، کپڑا پہنتے ہی پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہی پہنتے ہیں، کھانا ہی کھانا ہے ہم نے، پانی پینا ہی پینا ہے، لیکن اگر ان تمام امور کو دین کی ماتحتی میں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی وجہ آوری میں کر لیں گے تو یہ ساری کی ساری عبادتیں ہو جائیں گی۔ کپڑا پہننا تھا دائیں سے پہن لو، اتارنا تھا بائیں سے اتار دو، جوتا پہننا ہی تھا دائیں میں پہن لو، اتارنا تھا بائیں سے اتار دو، موزہ پہننا ہی تھا، جراب پہننی ہی تھی، دائیں میں پہنو بائیں سے اتار دو، ٹھیک ہے۔ فرمایا جب تک تم اس کو استعمال کرتے رہو گے، یعنی کپڑا آپ کے بدن پر رہے گا، جوتا آپ کے پاؤں میں رہے گا اور جراب آپ کے پاؤں میں رہے گی، پانی آپ کے پیٹ میں رہے گا، خوراک آپ کے پیٹ میں رہے گی، معدے میں رہے گی، اس وقت تک آپ کو ان تمام چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ پیٹ تو بھر گیا، سردی سے بھی بچ گئے، پیر کی بھی حفاظت ہو گئی، بدن بھی سج گیا، پروقار ہو گیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی حاصل ہو گئیں، لیکن کب ثواب کب ملا؟ جب کیا کیا؟ اللہ کے لیے سے پہنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی وجہ آوری میں پہنا، اور ٹھیک باپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ